ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کیسے حاصل ہوگی اور کسے کامیابی کہا جائے گا؟ کامیابی کا مدار کیا ہے اور کن کاموں کو اختیار کرنے سے کامیابی ملتی ہے اور کن کاموں سے بچنے سے کامیابی ملتی ہے؟ بعض کام ایسے ہیں جن سے بچنے کے رزلٹ میں، جن کے بچنے کے نتیجے میں، جن کے بچنے پر کامیابی کا تذکرہ کیا گیا کہ کامیابی ملے گی جب تم ان بری چیزوں سے بچو گے، جب ان کاموں سے بچو گے، فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں برائی ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ جل شانہ نے 4 چیزوں سے بچنے کے حکم کے اینڈ پر یہ بیان ارشاد فرمایا، لعلکم تفلحون۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو ان 4 چیزوں کو، شراب، جوا اور انصاب یعنی بت، اور ازلام یعنی پانسے ڈالنا، جیسے ابھی اس کی تفصیل آئے گی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پانسے ڈالنا کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں جن کو شیطانی کام قرار دے کے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے بچتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ This is the main way how we can get success۔ یہ ایک بہترین اور بڑا راستہ بتایا جا رہا ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو شراب کے موضوع پر ہم نے اسی کامیابی کا راز سلسلے میں ڈیٹیل کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی میں نے کوشش کی کہ شراب کی کیا کیا نحوستیں اور کیوں شراب شیطانی کام اور کیوں اس سے بچنا لازم ہے۔ اب بقیہ 3 چیزیں بھی ہیں۔ شراب، جس کو ام الخبائث بھی کہا گیا، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل ہے، اتنی بری چیز ہے یہ شراب۔ اور جوا، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اب جوا جو ہے، اس کے نقصانات کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھیں۔ اس کی مذمت بیان کی گئی کہ جوئے کے کھیل کے بارے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا کھیل تھا تو اس کھیل کا ذکر کیا۔ یہ جوئے کے کئی کھیل ہوتے ہیں، کئی طرح کی گیمز آتی ہیں جو جوئے کی ہو۔ اچھا، آپ نے اس کھیل کا نام لے کے فرمایا جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ جوئے کی مذمت بیان کی ہے۔ جوئے کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ فتاوی رضویہ کی 19ویں جلد میں
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے. جوئے کا پیسہ جو ہے یہ قطعی حرام. اور حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. یہاں بھی اس کھیل کا ذکر ہے جو اس وقت جوئے کے طور پہ کھیلا جاتا تھا. جوئے کے دینی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا کوئی مطلب بڑا مفید کام ہے جوا. دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اس عمل سے اور اس عادت سے روکا، یعنی ایوری دیٹ ہیبٹ جو اس کے مالی یا جسمانی نقصان کا سبب بنے، چاہے وہ ہیبٹ ہو چاہے وہ اس کا ایکشن ہو، اسلام نے اسے روکا ہے. جس میں اس کے مال کا نقصان ہو یا اس کی جان کے نقصان کا اندیشہ ہو یا وہ انہیں اللہ پاک کی یاد سے غافل کر دے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزوں سے بھی منع کیا گیا. اچھا، ایسی بے شمار چیزوں میں سے ایک چیز جوا بازی بھی ہے جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے. کامیابی کا مدار ان 4 چیزوں کے بچنے پر بیان کیا، شراب، جوا اور بت اور پانسے یعنی ازلام. آگے آتی ہے اس کی تفصیل. جوئے کے بارے میں ماہرین نے کہا ہے، یعنی یہ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جوا معاشرتی امن و سکون اور باہمی محبت و یگانگت کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر ہے. جوئے سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، باہمی محبتیں ختم ہوتی ہیں. قرآن و حدیث میں مختلف انداز سے مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے روکا گیا ہے، لیکن افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد اس خبیث ترین عمل میں مبتلا نظر آتی ہے، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت کے لیے حقیقی طور پر مفید کاموں کو چھوڑ کر اپنے شب و روز کو اسی عمل میں لگائے ہوئے ہیں. اور ان کی اس روش کا نتیجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی نہ تو دنیاوی پسماندگی دور ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اخروی کامیابی کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. یعنی دنیاوی پسماندگی بھی جوا کھیلنے والوں کی دور نہیں ہو پاتی، اور آخرت تو دو پہ لگائی. جوا بازی کے نقصانات. جوا بازی ایک تو حرام ہے، قطعی حرام ہے اس کا روپیہ. اچھا، اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور سوشل لائف میں بھی اس کی جو بڑی خرابیاں سامنے آتی ہیں. جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قتل و غارت گری تر نوبت پہنچ جاتی ہے. جوا ہارنے والا جب رقم نہیں دے پاتا، لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو فائر مارتے. جوا جیتنے والا اپنی رقم کا تقاضا کرتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور پھر جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں. اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک محتاج ہو کر رہ جاتا ہے. معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی. مالدار آدمی جوا ایک لالچ کی طرف کھینچتا ہے نا. انسان کو کہتا ہے میں لگا دوں، اتنا لگاؤں گا تو اتنے گنا بڑھ کے آ جائے گا. اف، لگا دے، سارا لگا دے. کھیل ایک زندگی ہے، نو رسک نو گین. حالانکہ بزنس میں ایک چیز ہوتی ہے، ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے نو رسک نو گین، مگر یہ جوا کھیلنے کے لیے اس ٹرمینالوجی کو یوز کر کے کہ رسک نہیں لوگے تو مال کیسے پاؤ گے. دیکھو اتنا مال آ رہا ہے، اتنا مال آ جائے گا، تم بس یہ لگا دو، اتنا لگا دو. مالدار آدمی روڈ پہ آ جاتا ہے، بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں، مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لاکھ لگاؤں گا نا تو یار 20 لاکھ آنے والا ہے، قرض لے لیتا ہے کہ بس 20 لاکھ آئے گا، اس میں سے لاکھ واپس کروں گا، 19 لاکھ میرا ہو جائے گا. اچھا، جو جوا کھلاتے ہیں، جوئے میں پھنساتے ہیں، یہ بھی اس طرح کی لالچ لے کے آتے ہیں، پیکج لے کے آتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ اس کو سنہری باغ دکھائے جاتے ہیں. تو یہ جوا کھیلنے والا، جوئے باز جو ہے وہ قرض لیتا ہے، سودی قرض لے لیتا ہے، اور جب وہ قرض واپس
ادا نہیں کر پاتا یا اسے قرض نہیں ملتا تو پھر وہ ڈاکہ زنی، چوری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، بالآخر وہ خودکشی کرنے تک مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جوا کتنی معاشرتی خرابیوں کا سبب بنتا ہے، اور لڑائیاں، دشمنیاں، قتل و غارت، نفرتیں، عداوتیں، خوشحال گھرانے اجڑ گئے۔ یہ معاشرے کے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں۔ قرض لے کے لگا دیا، جوئے میں ہار گئے، جسے قرض لیا اس کو سود بھی دینا ہے، اب ادھر سے ڈبل پھنسا، پیسہ بھی گیا، سود بھی ادا کرنا ہے، پھر اب مجبوری کے عالم میں کئی کہتے ہیں جی ہم نے تو جرم کر دیا۔ جیلوں میں کتنی داستانیں ایسی بھری پڑی ہیں، جنہوں نے ڈاکہ مارا، چوری کی، یا کسی کی جیب کاٹی، موبائل چھینا، ڈکیتیاں کرنے لگ گئے۔ کیوں؟ کہتے جی ہم پر قرضہ تھا، ہم نے قرضہ اتارنا تھا۔ قرض کیوں تھا؟ اب اس کی ریزنز کیا ہے؟ تو یہ نئی طریقہ کار قرض اتارنے کا، قرض اتارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، استغفار کرے، نوافل ادا کرے، اللہ پاک سے مانگے، اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ لیکن قرض لیا کیوں؟ یہ بھی تو دیکھیں، کیا جوئے کے لیے لیا؟ تو یہ خود اپنے ہاتھوں اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہیں مارا؟ اچھا، پھر اینڈ کیا ہے؟ جوا کھیلنے والوں کی ایک تلخ جو ریئلٹی معاشرے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خودکشی کر لیتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اس کو رجس من عمل الشیطان قرار دے کے، شیطانی کام قرار دے کے، ناپاک قرار دے کے اس کو منع فرمایا، اور اس سے فجتنبوہ، فرمایا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب بھی ناپاک، شیطانی کام، جوا بھی حرام، شیطانی کام۔ آگے فرمایا انصاب، انما الخمر والمیسر والانصاب۔ یہ انصاب کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ انہیں نصب کر کے ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہو جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح یا نحر کرتے تھے، تو ان پتھروں کو ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی عظمت باقی ہے تو وہ بھی نکل جائے، اور اگر انصاب سے مراد وہ بت ہوں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان کے پاس جانور ذبح کیے جاتے ہیں ہوں یا نہیں، تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا تاکہ سب پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جس طرح اصنام سے بچنا واجب ہے اسی طرح انصاب سے بچنا بھی واجب ہے۔ اور چوتھی چیز انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چوتھی چیز جو ازلام ہے، یہ زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے، ایرو، there were 3 arrows۔ اچھا 3 ایروز بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھا تھا ہاں، دوسرے پر لکھا تھا نہیں، اور تیسرا خالی تھا۔ یعنی 3 تیر بنائے ہوئے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے، ایک ایرو پہ لکھا ہوا تھا یس، ہاں، اور دوسرے پہ نہیں یعنی نو، اور تیسرا ایمپٹی تھا، خالی تھا، یعنی اس پر کچھ بھی تحریر نہیں تھی۔ اچھا اب یہ کرتے کیا تھے؟ وہ لوگ ان تیروں کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر یا اہم کام درپیش ہوتا تو وہ ان تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ان پر لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس سے ازلام کہا جاتا ہے۔ اچھا، پرندوں اور وحشی جانوروں سے برا شگون لینا اور کتابوں سے فال نکالنا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے، اور کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی بھی شریعت مطہرہ نے مذمت بیان کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، معاذ اللہ۔ یعنی نجومی یا کاہن کے پاس جانے کی کتنی سخت مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس نے گویا اس بات کا انکار کر دیا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اچھا، ایک اور روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے اس کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ یعنی یہ بہت مرض عام ہے آج کل، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور کئیوں کے پاس جنات کی سواری آتی ہے، یا جنات کی یہ جو حاضریاں اور اس سے علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، تو جنات غیب سے نرے جاہل ہیں، ان کو غیب نہیں پتا۔ تو جن کی غیب دانی کا یقین رکھنا یہ بھی کفر بیان کیا گیا۔ ان سے غیب کی باتیں نہ پوچھی جائیں، کاہنوں سے، نجومیوں سے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی جس نے جو ہے ان کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا۔ اور اس روایت میں فرمایا کہ 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے جو کاہن کے پاس آیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خط کھینچنا، فال نکالنا اور پرندے اڑا کر شگون لینا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شیطانی کام قرار دیا ہے، اور اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جو بیان کر کے، شراب، جوا، بت اور ازلام، یعنی یہ ہے وہ 5، فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے 2 پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ اور دوسری بات، نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا دنیا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ 2 بنیادی جو ہے وہ مسئلے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو بیان کیے گئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے کہ میں نیک اعمال تو کر رہا ہوں نا، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، نیکیاں بھی کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب جن سے شریعت نے منع کیا ہے نا، ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ صرف نیکی کر لینے سے نجات نہیں، اور پھر ان نیک اعمال کا، ان اچھے کاموں کا یا بری باتوں سے بچنے کا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے نا جو بری باتوں سے بچتا ہے۔ تو ان بری عادتوں سے بچنے کا بنیادی مقصد کیا ہو؟ بعض لوگ جوا کھیلتے نہیں، کس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بری چیز ہے نا، معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اچھی فیملی، اچھا گھرانہ، اچھے خاندان سے بلونگ کرنے والا یہ جوا تھوڑی کھیلے گا، اور اس کو کامیابی کا راستہ تھوڑی قرار دے گا، یا شراب تھوڑی پیے گا۔ اچھا، اب کس لیے جوئے سے بچنا ہے، کس لیے شراب سے بچنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیں۔ جو اللہ کے خوف سے شراب چھوڑ دے تو اس کے لیے تو حوض قدس سے پلائے جانے کی بشارت ہے۔ تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو اس لیے شراب سے بچنا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس لیے جوئے سے بچنا ہے، یا لوگ کیا کہیں گے یار یہ کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے خوف سے ان بری چیزوں سے بچے۔ کامیابی کے راستے پہ اگر چلنا چاہتا ہے تو ان بری عادتوں سے بچے، ان بری چیزوں سے بچے، شراب سے بچے، جوئے سے بچے، بتوں سے بچے، اور ازلام یعنی یہ جو پانسے پلٹنا، ان سے بچے۔ برا شگون نہ لے، برا شگون کئی لوگ لیتے ہیں۔ سفر کے مہینے کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے وہم پالے ہوئے ہیں۔ حدیث میں فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج پایا جاتا ہے، کسی کے گھر سے نکلتے بلی گزر جائے تو کہتے جناب وہ برا شگون ہو گیا، بلی کالی آگے سے گزر گئی۔ کتا بھونک جائے تو اس کو کہتے ہیں جناب کتا بھونک رہا ہے۔ بلیاں بولنے لگ جائیں تو اس کے لیے کو اپنے وہم پالے ہوئے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی تو اس کو برا شگون لے لیتے ہیں۔ کوئی
بعض چہروں، بعض شخصوں، بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کی زبان کالی ہے. اب لوگ ان کو منحوس کہنے لگ جاتے ہیں، سواری کو کسی کو منحوس کہنے لگ جاتے ہیں. اور معاذ اللہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تلخ بات یہ ہے، کسی کی نئی شادی ہوئی اور شادی کے بعد گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، نئی آنے والی دلہن کو منحوس سمجھا جانے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا. یہ نحوست، بدشگونی، بری فال، یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے. اچھا شگون لینے کی اجازت ہے لیکن بدشگونی منع کیا گیا. بدشگونی نہ رکھی جائے. بعض خاندانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ دو بہنیں اکٹھی شادی کرو تو ایک کو طلاق ہو جاتی ہے، ایک کا شوہر فوت ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. دو بہنوں کی اکٹھی شادی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ہاں ایک ہی مرد کے ساتھ دو بہنوں کی شادی تو نہیں ہو سکتی نا، دو الگ الگ مرد ہیں، یہ ایک چیز واضح ہے. لیکن جو ہے وہ برا شگون نہیں لینا چاہیے، اچھا شگون لیں. اچھا یہ جو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، پامسٹ کے پاس ہاتھ دکھانے کی چلے جاتے ہیں، اب لکیریں دکھا دکھا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. آج تو یہ عجیب و غریب بات سامنے آئی ہے کہ لوگ ہاتھوں کی لکیریں آرٹیفیشل بنوانے لگ گئے. لکیریں ہمیں نہیں چلائیں گی. ہم لوگ سمجھ جائیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ قادر مطلق ہے. اللہ ہر خیر پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قادر مطلق ہے. وہی نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یہ لکیروں کے ہم پابند نہیں ہیں. کوئی پرندوں سے فال نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی نجومیوں کے پاس جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کاہنوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی طوطا لے کے اور وہ لوگوں کی قسمتوں کے حال بتا رہا ہے. وہ اپنی قسمت نہ ٹھیک کر لیتا اگر وہ قسمت اس طرح سے ٹھیک ہونے والی ہوتی. ایسا نہیں ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں اور اس طرح کی بری چیزوں سے بچیں. کاہنوں نجومیوں پہ پاس جانے والے مال بھی ضائع کر لیتے ہیں، لٹتے بھی ہیں اور پھر جو ہے وہ آخر میں مالی خسارے کے ساتھ مزید نقصان بھی اٹھاتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم کامیابی حاصل کر لیں. لہٰذا کامیابی کے حصول کے لیے ان بری عادتوں سے بچنا ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ چار چیزیں جو بیان کی گئیں، شراب، جوا، بت اور پانسے. اب ان میں جوا جو ہے نا، یہ عجیب و غریب اس کی کئی صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں آ گئی نت نئے انداز میں. اچھا جوا کو عربی میں قمار بھی کہتے ہیں. اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے. جوئے کی نت نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں. اب لاٹری بھی ایک طریقہ ہے جوئے کا. اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑوں روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے بیچے جاتے ہیں. پھر قرآن اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے. یہ وہی جوا کی صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا ہمارے ہاں پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان پرائز بانڈ جاری کرتی ہے. پرائز بانڈ جو ہے وہ مختلف روپے کی قیمت کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں اور اس کے شیڈول کے مطابق ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم سیف رہتی یعنی محفوظ رہتی ہے اور وہ جب چاہے اپنا بانڈ کیش کروا سکتا ہے. اچھا یہ جواز کی صورت یعنی یہ پرائز بانڈ جائز ہے. اب اس پرائز بانڈ کے ساتھ پرچی بعض اوقات بیچی جاتی ہے. یہ بینک نہیں بیچ رہا ہوتا، باہر ایجنٹ لوگ اور یہ مختلف قسم کے دکاندار پرائز بانڈ کی پرچی بیچتے ہیں. یہ جو پرچیوں کی خرید و فروخت ہے یہ حرام، کیونکہ اب پرائز بانڈ وہ شخص دکاندار اپنے پاس رکھتا ہے، پرچیاں وہ بیچ رہا ہوتا ہے. اب جو ہے نا اس میں محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے، نمبر نکل آیا تو رقم ملے گی، نہیں نکلا تو وہ پیسے ضائع. اب یہ صورت ناجائز ہو جائے گی جو پرچی والی ہے، سمجھے. پرائز بانڈ پر ملنے والا انعام درست ہے کیونکہ پرائز بانڈ جب چاہے بینک کیش کرا لے، کہیں بھی جا کے کیش کرا لے، پیسے کے پیسے اتنے مل جاتے ہیں. لیکن پرچی جو ہے نا اس پہ پیسہ لگایا، نکلا نام
انعام نکلا تو مل گیا، نہیں نکلا تو ضائع پہلا پیسہ بھی. تو یہ جوئے کی صورت ہوئی. اچھا موبائل میسیجز میں بھی یہ جوئے کی صورت ہے. مختلف موبائل پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں جن میں مثلا کون سی ٹیم میچ جیتے گی، یا بتائیں پاکستان کس دن بنا تھا. جب درست جواب دینے والوں کے لیے مختلف انعام رکھے جاتے ہیں. شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے اگرچہ تھوڑی رقم ہی 10 روپے 20 روپے کاٹے جاتے ہیں، جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے. یہ بھی جوا اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ بولو 10 روپے 5 روپے کٹے، میرے کٹے تو ہیں، گئے پیسے ضائع ہو گئے نا، نہیں نکلا. یہ جوئے کی صورت ہے. اچھا ایک معمہ ہے، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکلا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے. اچھا انعامات کی تعداد 3 یا 4 یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلے تو قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں اور ان کی شرکت 2 طرح کی ہوتی ہے، مفت یا معمولی فیس دے کر. اگر شرکاء سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے اور کوئی معنی شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے. مگر جس میں شرکاء سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے، رقم ڈوب جاتی ہے، تو یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا بعض افراد، ایک جوئے کی صورت ہے پیسے جمع کر کے قرآن اندازی کرنا. دوست آپس میں مل کے یا چند افراد تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی. یہ بھی جوا ہے کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے. ایسا کچھ کمپنیاں ایسا کرتی ہیں، بعض ادارے ایسا کرتے ہیں. تو یہ اس صورت میں جو پیسے جمع کر کے قرآن اندازی کی گئی اور باقی لوگوں کی رقم ڈوب گئی، چاہے اس پر کوئی کہے حج پر بھیجا، عمرے پر بھیجا یا کمیٹی نکال دی، باقی لوگوں کی رقم چونکہ ڈوب گئی تو یہ صورت ناجائز ہوئی. مختلف کھیلوں میں شرط لگائی جاتی ہے، کرکٹ میں، گھڑ دوڑ میں اور کیرم میں، بلیئرڈ میں، تاش میں، شطرنج میں، کئی کھیل ایسے آگے جس میں 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا. یہ بھی جوا اور ناجائز اور حرام ہے. کیرم یا بلیئرڈ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا. یہ بھی جوا ہے. تو بعض نادان تاش یا لڈو پر بھی 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں اور کم علمی کے باعث اس میں سمجھتے کہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی جوا اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو جوئے سے سچی توبہ کریں اور جو مال اس میں جیتا ہے وہ پلٹانا ہوگا. اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں. امیر علیہ سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں اپنی کتاب کے صفحہ 190 پر جوئے سے توبہ کا تفصیلی طریقہ بیان کیا ہے. اس سے بھی پڑھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، جوئے سے توبہ بھی کریں اور جو رقم حاصل ہے اس کو کیسے ادا کرنا اس کا شرعی حکم بھی لیں. اور دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی نے قائم کیے ہیں. آپ سے میں عرض یہ کروں گا، آپ کسی کمپنی میں شیئر کر رہے ہیں، کوئی شراکت کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا اب مال انویسٹ کر رہے ہیں کہیں جہاں سے آپ کو آمدن آنی ہے، پلیز آپ ایک دفعہ اس سورس آف انکم کو دارالافتاء اہل سنت سے آپ چیک کروا لیں کہ is this method is clear؟ کیا یہ طریقہ کلیئر ہے؟ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا یہ طریقہ کار جائز ہے؟ حرام کیوں کمائیں؟ حرام کیوں کھائیں؟ اللہ پاک نے حرام سے بچنے کا حکم دیا. ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، حرام میں کامیابی نہیں ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی، حرام میں ہمارے لیے سکون نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں شریعت مطہرہ نے، قرآن نے بیان کر کے ان سے بچنے کا حکم دیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا مدار ان بری چیزوں سے بچنے میں ہے. کامیابی کا مدار حرام سے بچنے میں ہے، شراب سے، جوئے سے اور بت اور پانس سے. تو ان چیزوں سے بچیں، نجومیوں کاہنوں کے پاس جانے سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، رجوع الی اللہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پاک فرماتا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے تاکہ ہم بری عادتوں سے بھی بچے رہیں اور جن چیزوں کو شیطانی عمل قرار دیا ان سے ہم بچتے ہوئے پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہوئے کامیابی حاصل کر لیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچتے رہو
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کا راز شیطانی کاموں سے بچنے میں بھی ہے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہر شیطانی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیابی